السلام علیکم۔ یہ چند ایک سوالات آئے ہوئے ہیں، تو آئیے ہم قرآن سے اس کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتا دوں گا، پھر اس کے بعد اس کی حقیقی فہم کو واضح کریں گے، اور اسی کی تفصیل میں آپ لوگوں کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو آج کے سوالات کے جوابات کے لیے جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ ہے سورہ یونس اور اس کی آیت نمبر 90، 91، 92، ان تین آیتوں کو دیکھنا ہے۔ 10 کی 92، 92، یعنی 90، 91 اور 92۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو پار کر دیا دریا سے، پس فرعون اور اس کے لشکر نے سرکشی اور زیادتی سے ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اس کو غرقابی نے آ پکڑا، وہ کہنے لگا میں ایمان لایا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں ہوں فرما برداروں میں سے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ اب دیکھیے، ہمارے یہاں عام طور پر یہ کہا بھی جاتا ہے کہ کسی کو جان سے کیوں مارتے، کیا پتہ مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں مسلمانوں میں اس حدیث کو پھیلایا گیا ہے کہ اگر کوئی ہو سکتا مرنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیتا تم نے اسے مار کیوں دیا، جبکہ قرآن کی آیت مرنے مارنے کی تو بات ہی نہیں کرتی ہے۔ لیکن یہاں دیکھیے کہ فرعون جو ہے وہ ایمان لا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ایمان، لیکن کب؟ جب غرق ہو رہا ہے، یعنی موت کو سامنے دیکھ کر، تو اس کی توبہ قبول نہیں کی گئی، نہیں مانا گیا کہ وہ ماننے والا ہے۔ کوئی موت کو دیکھ کر کہے کہ میں مان رہا ہوں، تو اس کو کیسے کہا جائے کہ یہ ٹھیک ہے؟ آئیے اس آیت کو سمجھتے ہیں کہ یہاں اصل میں حقیقی بات کیا آ رہی ہے۔ وجاوزنا، اور ہم سے تجاوز کیا، یا اس کو پار کرنا بھی کہتے ہیں۔ تجاوز کا مطلب آگے بڑھ جانا ہے، وہ آگے ہم سے آگے بڑھا۔ کون؟ بے بنی اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں کو، یعنی ہم نے آگے کیا بنیاد پر چلنے والوں کو۔ البحر، ایک تو اس کے معنی یہی ہے دریا، بہاؤ، اور بحر کہا جاتا ہے بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والے کو۔ تو سمندر دریا کو بھی اس لیے بحر کہا جاتا ہے کہ وہ یہ نہیں پوچھتے کہ تم انسان ہو یا غیر انسان، پھر نہ وہ کوئی ذات پات یا مذہب پوچھتی کہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، ہر ایک کوئی پانی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ فَأَتْبَعَهُمْ، پس خوب پیچھا کیا ان کا، فرعون و جنودہ، فرعون اور اس کے لشکر نے، بغیاں و عدون، بغاوت اور عداوت سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا ادرکہ الغرق، جب اسے خوب ادراک ہو گیا غرق ہونے کا، یعنی اس سے یہ فہم آ گیا، ان لوگوں کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ قال آمنتو، کہا میں نے مان لیا، انہو، یہ کہ وہ، لا الہ، نہیں ہے کوئی حاکم، الا الذی، صرف وہ جو کہ، آمنت بہی، مانا ہے اس کتاب کے ذریعے، بنو اسرائیل، بنیاد پر چلنے والوں نے، وانا من المسلمین، اور یہ کہ میں سلامتی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو اس آیت میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ بحر یعنی کسی دریا میں غرق ہو رہا ہو، کیونکہ ہمارے یہاں کہانی یہی بنی ہوئی ہے دریا میں غرق ہونے کی، اس لیے سب اس کو یہی لاتے ہیں۔ تو ہم سے آگے بڑھ گئے، یعنی ہم نے آگے بڑھایا بنیاد پر چلنے والوں کو بلا امتیاز فائدہ دینے میں۔ تو ایسے میں کیا ہوا کہ جو فرعون اور اس کا لشکر ہے وہ بغاوت اور عداوت سے ان کے پیچھے چلا، یا ان کا پیچھا کیا، یہاں تک کہ جب اسے یہ ادراک ہو گیا کہ وہ غرق ہو رہا ہے، تباہی میں جا رہا ہے۔ تو اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بنیاد پر چلنے والوں کو اللہ نے آگے کروایا، بڑھوایا، آگے پار کروایا، تجاوز کیا انہوں نے اللہ سے، کس میں؟ بلا امتیاز دینے میں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے بلا امتیاز دینا ہے۔ تو بنیاد پر چلنے والوں جو ہے وہ اللہ سے اس مقام تک آ گئے کہ وہ بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچا رہے تھے۔ تو ایسے میں جو رعونت والا ہے، گھمنڈ والا ہے، یعنی فرعون اور اس کا لشکر اور جیسے جو اور لوگ ہیں، چاہے وہ دولت کے خمار کی وجہ سے، مذہبی انانیت کی وجہ سے، یا حکمرانی کے روب کی وجہ سے، یہ سب فرعون میں آتے ہیں جن کے اندر رعونت اور گھمنڈ ہے، چاہے وہ مذہبی پیشوا ہو، چاہے وہ کوئی صنعتکار جاگیردار ہو، چاہے وہ کوئی حکمران طبقہ ہو۔ تو یہ سب جو ہے یہ اس کے پیچھے چلیں کہ تم لوگ یہ کام کیوں کر رہے ہو کہ بلا امتیاز ہر ایک کو کیوں فائدہ پہنچا رہے ہو۔
تو ان کا پیچھا کیا، ان کا تعاقب کیا، کس میں؟ بغاوت اور عداوت میں۔ اس نظام سے بغاوت بھی کرنا ہے اور دشمنی بھی کرنی ہے۔ یہاں تک کہ جب وہ لوگ خود یہ سمجھ گئے کہ واقعی ہمارا نظام تو غرق ہونے کو جا رہا ہے، تباہ ہونے جا رہا ہے، ہم جس نظام کے تحت چل رہے ہیں، ہم جس رونت اور گھمنڈ میں ہیں، یا ہم سرمایہ پر قابض ہیں، یا مذہبی پیشوا ہیں جنہوں نے قبضہ کر رکھا ہے، لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جنت کے نام پر اپنی اتباع کرواتے ہیں، تو یہ لوگ جب انہیں ادراک ہو گئی، نہیں یہ اس بات کی فہم ہو گئی، اس بات کی سمجھ آ گئی کہ ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، ہم غرق ہو رہے ہیں، تو پھر وہ ایسے نظام کو دیکھتے ہوئے کیا کرتے ہیں کہ ہم نے مان لیا کہ کوئی حاکم نہیں ہے، صرف وہی ہے جس کو اس کتاب کے ذریعے بنیاد پر چلنے والوں نے مانا ہے۔ یہاں بات یہ نہیں ہو رہی کہ ہم نے موسیٰ کو مان لیا یا ہم نے اللہ کو مان لیا، بلکہ یہ کہہ رہے کہ ہم نے اس طرح سے مان لیا اس کتاب کے ذریعے جیسے بنیاد پر چلنے والوں نے مانا ہے، اور میں بھی سلامتی دینے والوں میں سے ہوں۔ مسلمین کہہ رہا اپنے کو جو خاص سلامتی دینے والے، میں بھی سلامتی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو اب دیکھیے اگلی آیت میں اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے، کیا اب ایمان کی بات کرتا ہے اور البتہ پہلے تو نافرمانی کرتا رہا اور تو فساد کرنے والوں میں سے رہا۔ الآنا، کیا اب، وقد عصیتا، اور یقینی تو نے نافرمانی کی، قبل، پہلے سے، وکنت من المفسدین، اور تم رہے خاص بگاڑ کرنے والوں میں سے۔ تو اب جب تمہارے سامنے تمہاری تباہی تمہیں نظر آ رہی ہے، تم نے اس نظام کو ہنستا بستا دیکھ لیا ہے، تو اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ ہم نے بھی مان لیا، جس طرح بنیاد پر چلنے والوں نے اللہ کو مانا، ایسے ہی ہم نے بھی اسی اللہ کو مان لیا، ہم بھی اسی حاکم کے تابع دار ہو رہے ہیں، جبکہ تم مسلسل نافرمانی کر رہے ہو پہلے سے، اور بگاڑ کرنے والے ہمیشہ بگاڑ ہی پیدا کرتے رہے، تمہارا کوئی عمل جو وہ اصلاح کی طرف نہیں رہا۔ اب دیکھ لیں آج کے بھی جو نام نہاد مسلمان ہیں، انہوں نے سنت اور حدیث کے نام پر، فقہا کے نام پر، اپنے اپنے تفرقوں کے نام پر فرقہ بھی بنا لیا ہے، کوئی سایہ اربع کا، کوئی سایہ ستہ کا پجاری بھی بن گیا ہے، اور اس کے تحت اپنا اپنا نام بھی رکھ لیا ہے، یعنی کوئی حنفی ہے، کوئی شافعی ہے، کوئی مالکی ہے، تو کوئی حنبلی ہے، کوئی شیعہ ہے، کوئی سنی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، سب نے اپنے اپنے مختلف فرقوں کا نام دے رکھا ہے۔ کیا یہ سب اللہ کی نافرمانی نہیں ہے؟ اگر بنیاد پر چلنے والے ہو، جو اللہ نے بنیاد دے رکھی تو اس کتاب میں موجود ہے، اور اس کتاب سے تصدیق کر لو ہر اس عمل کی جو اس کے مطابق مل جاتا ہے، وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تو خود کہتا ہے کہ وہ تفصیل لکل شیء، ہم نے تو ہر شے کی تفصیل دے دی، آپ کو کیا ماننا ہے، کیا کرنا ہے، کس طرح زندگی گزارنی ہے، کتاب میں ساری تفصیل موجود ہے، شرط یہ کہ آپ سمجھنے والے تو ہوں۔ آپ نے اللہ کے کلام کو غیر اللہ کے کلام کا پابند بنا دیا، اس لیے آپ حق بات تک پہنچ نہیں پاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں جب کوئی ایسا نظام اگر قائم ہو گیا اور بلا امتیاز سب کو فائدہ دیا بھی جائے گا، تو آپ لوگ جو اپنے گھمنڈ کی وجہ سے، اپنی فرعونیت کی وجہ سے بغاوت اور دشمنی رکھ رہے ہیں، جب آپ کو ادراک ہوگا اور آپ یہ کہیں گے کہ اب ہم نے بھی مان لیا ہے اسی اللہ کو، اس اللہ کو جس کو بنیاد پر چلنے والوں نے اس کتاب کے ذریعے مانا ہے، اور میں بھی سلامتی دینے والے میں سے ہوں، تو اب جب آپ نتیجہ دیکھ کر کہیں گے تو اللہ کہے گا کہ یقینی تم نے تو پہلے سے نافرمانی کی، تم بگاڑ کرنے والوں میں سے ہو، تو اس وقت آپ کا ماننا قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب آئیے اگلی آیت، سو آج ہم تجھے تیرے بدن سے بچا دیں گے، غرق نہیں کریں گے، تاکہ تو تیری لاش ان کے لیے جو تیرے بعد آئیں عبرت کی ایک نشانی رہے، اور بے شک لوگوں میں سے اکثر ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ۔ یہاں سے ایسا لگتا ہے کہ فرعون کی لاش کو، فرعون کے بدن کو اللہ نے بچا دیا غرق ہونے سے، اور کس لیے کہ وہ بعد والوں کے لیے نشانی رہے، اور لوگوں میں سے اکثر ہماری آیتوں سے ضرور غافل۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ فرعون کے بدن کو اگرچہ اللہ نجات دے رہا ہے، بعد والوں کے لیے نشانی ہو، تو فرعون جس وقت ڈوبا، سینکڑوں سال تک ڈوبا رہا، ان لوگوں کے لیے تو نشانی نہیں رہا۔ پھر اللہ اس کی نشانی کیا بتا رہا ہے کہ لوگوں میں سے اکثر ہماری آیتوں کے بارے میں غافل ہے۔ تو کیا فرعون کے بدن اللہ کی کوئی آیت ہے؟ اس کو سمجھیں کہ یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ اگر اللہ واقعی صرف فرعون کی لاش کو بچانے کا کہتا تو یہ ایک ہی لاش ہوتی فرعون کی۔ آپ عجائب گھر میں چلے جائیں، آج بھی جو موجود ہے، سینکڑوں فرعون ہیں وہاں پر جن کی لاشیں محفوظ کی گئی ہیں۔ احرام مصر سے متعدد فرعون برآمد ہوئے۔ تو یہ اللہ کی آیتوں سے اس بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اس کی وضاحت نہیں ہو پاتی کہ اللہ کی آیتوں سے غافل ہونے کا فرعون کی لاش سے کیا تعلق ہے۔
اور جو سینکڑوں سال فرعون کی لاش دریائی میں رہی، دریافت نہیں ہوئی تھی، تو ان لوگوں کے لیے نشانی کیسے رہی؟ تو یہاں اللہ کیا ہدایت دے رہا ہے اس کو سمجھیں. فَالْيَوْمَ، پس آج کے دورانیے میں، یعنی وہ دن جب یہ نظام قائم ہوتا ہے اور نافرمانی کرنے والوں کو یہ ادراک ہو جاتا ہے کہ واقعی ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ اب ہم نے بھی مان لیا اور ہم بھی سلامتی دینے والے بنتے ہیں، تو اس دورانیے کو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں نجات دے دیا تمہارے ڈھانچے کو. بدن جو یہ جسم کی بات نہیں ہو رہی، بدن کہا جاتا ہے ڈھانچے کو. انسانی بدن بھی کیا ہے؟ ڈھانچہ ہے. جب گوشت پوست اس میں چڑھ جاتا ہے تو یہ بدن کہلاتا ہے. مرنے کے بعد ویسے بھی اکثر ڈھانچہ رہ جاتا ہے اور پھر وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، ریزہ ریزہ بن کر سب مٹی میں مل جاتا ہے. اگرچہ کوئی لاش برآمد ہوئی ہے، کچھ ہوا ہے، تو وہ کیا ہے اس کو سمجھنا ہے. تو یہاں جو اللہ نظام کی بات کر رہا ہے، اپنے فرما برداری کی بات کر رہا ہے، تو یہ وہ دورانیہ ہے کہ جب یہ ادراک ہو جاتا ہے اور ایسا نظام قائم ہوتا ہے تو وہاں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تجھے نجات دے دیا تیرے ڈھانچے کو. وہ جو رونت والا ڈھانچہ ہے، وہ جو گھمنڈ والا ڈھانچہ ہے کہ بس میرے علاوہ کوئی کچھ جانتا ہی نہیں ہے. ہمارے اکثر حکمراں اسی کا شکار رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، چاہے وہ، میں پاکستان کی مثال دوں تو چاہے وہ فوجی ادوار ہوں یا سویلین ادوار ہوں، جو بھی حکمراں آیا وہ اپنے آپ کو فرعون ہی سمجھتا ہے. رونت اور گھمنڈ میں ہی رہتا ہے کہ بس مجھ سے بہتر کوئی ہے ہی نہیں. کوئی ایک ایسا نہیں آیا جو کہا کہ میں اللہ کی فرما برداری اختیار کروں اور اللہ کے نظام کو نافذ کروانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اللہ کا نظام تو ان کے قریب سے نہیں گزرا، وہ کیا کریں گے؟ تو ایسا دورانیہ جب کہیں آ جائے گا، کوئی ماڈل حکومت بن جائے گی اللہ کی فرما برداری والی، تو اس وقت جتنے یہ بغاوت اور عداوت رکھنے والے ہیں، دشمن ہیں اور اللہ کے نظام سے بغاوت کرنے والے ہیں، انہیں خود یہ ادراک ہو جائے گا کہ وہ غرق ہو رہے ہیں. اور پھر وہ خود اپنی زبان سے کہیں گے کہ ہم نے بھی اسی کتاب کے ذریعے اس الہ کو مان لیا جس کو بنیاد پر چلنے والے مان رہے ہیں. اور وہ یہ بھی کہیں گے کہ ہم بھی سلامتی دینے والے ہیں. تو اللہ کہہ رہا ہے اب یہ جو تم پہلے سے نافرمانی کرتے اور بگاڑ کرنے والے رہے، تو یہ آج کے دورانیے میں دراصل ہم نے تو تمہیں نجات دے دیا تمہارے ڈھانچے کو ہی نجات مل گئی. کس کے لیے؟ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَاتًا، کہ تم ہونے کے لیے ہو اس کے لیے جو تمہارے پیچھے ہیں ایک نشانی. تم نے تو یہ کر دیا، تمہارے پیچھے اور لوگ بھی آئیں گے، کیونکہ قیامت تک پتہ نہیں کتنے ادوار آئیں گے، کیا کچھ ہوگا. تو جو بعد میں آنے والے ان کے لیے یہ ایک نشانی ہو جائے کہ ہم رونت والے ڈھانچے کو ناپنا ہے، ہم گھمنڈ والے انا پرستی کے ڈھانچے کو ناپنا ہے، بلکہ اللہ کے فرما برداری اختیار کرتے ہوئے، اللہ کو حاکم مانتے ہوئے اس کے نظام کے نفاذ کے لیے کوشش کریں، جہاں ہر ایک کو برابری کا درجہ دیا جاتا ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہوتی، سب اللہ کے دم بندے ہیں، سب اللہ کے تابع دار ہیں. تو جو بھی اللہ کی تابع داری کرے گا وہ خوشکن نتائج کو حاصل کرے گا، انہیں خوشحالی والا معاشرہ قائم کر دے گا. اسی لیے آگے اللہ اس کی مزید وضاحت کر دے رہا ہے کہ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک لوگوں میں سے جو اکثریت ہے، ان آیاتنا لغافلون، ہماری آیتوں کے بارے میں ضرور غفلت میں ہے. تو اللہ کی آیتوں میں اللہ کی ہدایت موجود ہے. جب آپ اللہ کی ہدایت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اللہ کی آیتوں سے غفلت برت رہے ہیں، تو آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں. اور جب آپ اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو آپ کا جو نظامی ڈھانچہ ہے، جو آپ کا سیاسی ڈھانچہ ہے، جو آپ کا حکومتی ڈھانچہ ہے، وہ سب رونت اور گھمنڈ والا ہے، فرعونیت والا اور اس کے لشکر والا ہے. اس ڈھانچے سے نجات ہے. یہ کوئی بدن کسی جسم کی بات نہیں ہو رہی ہے. ایسا ڈھانچہ جو گھمنڈ پر مبنی ہو، جس کے اندر رونت ہو، جس کے اندر انا پرستی ہو، جو یہ کہے کہ بس میں ہی عقل کن ہوں، مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نظام نہیں دے سکتا. تو یہ سارے اس ڈھانچے سے نجات کی بات ہو رہی ہے. آج کے دور میں امریکہ واحد سپر پاور بنا ہوا ہے، تو کیا امریکی ڈھانچہ دنیا کو غلام بنانے میں نہیں لگی ہوئی ہے؟ تو اس رونت والے ڈھانچے سے جو ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے کہ ہم سے بہتر ڈھانچہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، سیاسی ڈھانچہ ہم بنا کر دے رہے ہیں، حکومتی ڈھانچہ ہم دے رہے ہیں، اس طرح کے نظام چلاؤ، سسٹم ہم بنا کر دے رہے ہیں، قانون ہم بنا کر دے رہے ہیں، تو ہمارے ورلڈ آرڈر کو فالو کیا جائے. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ ایک ڈھانچہ بنا کر دے رہا ہے، حکمرانی کا ڈھانچہ، کہ کیسے کرو گے، عوام کو کس طرح دبا کے رکھنا، اس کا ڈھانچہ اس نے بنا کر دیا ہوا. اور وہ چاہتا ہے کہ اسی طرح سے عمل کیا جائے تاکہ اللہ کی حاکمیت قائم نہ ہو، انسان کی حاکمیت قائم ہو. جو اللہ نے کہا لا الہ
کوئی حاکم نہیں ہے، صرف اللہ حاکم ہے، اس کو چھوڑ کر اس نے کہا کہ نہیں جی ٹرمپ حاکم ہے، امریکی قوم حاکم ہے، لہذا وہ ہر ایک کو اپنا تابع بنانا چاہتا ہے، اپنا فرما بردار بنانا چاہتا ہے، اپنا غلام بنانا چاہتا ہے۔ تو ایسے ڈھانچے سے اللہ نجات دیتا ہے۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ دورانیہ، پس وہ دورانیہ نے وہ آج کا دن جہاں اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، جہاں بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچایا جائے، تو اس میں ہر شخص کو اس ڈھانچے سے نجات مل جاتی ہے، اس حکومتی ڈھانچے سے، اس فرعونی نظام کے ڈھانچے سے نجات مل جاتی ہے۔ اور وہ کس لیے ہوتا ہے کہ جو بھی بعد میں حکمراں بنے، جو بعد کے لوگ آئیں، جو بعد کے عوام ہوں، ان کو یہ پتہ رہے کہ ہم اس رونت والے ڈھانچے میں ہمیں زندگی نہیں گزارنی، بلکہ ہمیں اللہ کی فرما برداری والا نظام قائم کرنا ہے۔ تو وہ پھر نشانی بنتی ہے۔ اور اللہ اس کی وضاحت یوں کر دے رہا ہے کہ بے شک لوگوں میں سے اکثریت جو ہماری آیتوں کے بارے میں ضرور غفلت میں ہے، اگر اللہ کی آیتوں سے ہدایت لیں گے تو اس کی فرما برداری اختیار کریں گے، اللہ نے جو نظام دیا اس کو نافذ کریں گے، رونت والے ڈھانچے سے نکل جائیں گے، فرما برداری والا ڈھانچہ آئے گا جو خالص اللہ کے گورنمنٹ ہونے کا اعلان کرے گا۔ نہیں، حاکمیت صرف اللہ کی برقرار رہے گی، کسی انسان کی حاکمیت نہیں اختیار کی جائے گی۔ تو اللہ جو ڈھانچہ آپ کو دے رہا ہے، اللہ اپنے حاکمیت ہونے کا اعلان دے رہا ہے کہ وہ ایسا نظام لاؤ جس میں صرف حاکمیت اللہ کی ہو، کسی انسان کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں دی جائے گی، ہر ایک کوئی برابر ہوگا اللہ کے نظام میں۔ جو اللہ کے نظام کی زیادہ سے زیادہ اتباع کرے گا، جو اللہ کے احکامات کی زیادہ سے زیادہ فرما برداری اختیار کرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ خوشحال ہوگا، ذہنی طور پر بھی وہ بے فکر ہوگا، اور معاشی طور پر بھی بے فکر ہوگا، اور اس کا معاشرہ بھی بے فکر معاشرہ ہو جائے گا۔ اس لیے اس کو جنت کہا گیا کہ خوشحالی والا ہوگا، ورنہ جہنم کی طرف تو مسلم قوم ہے ہی۔ آج کے جو نام نہاد مسلمان ہیں وہ جہنم میں اسی لیے ہیں، انہیں بدحالی میں اسی لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے نظام کی اتباع ہی نہیں کیا، اللہ کے نظام کو تو سمجھا ہی نہیں کہ ہے کیا۔ قرآن میں جو دین لفظ آیا وہ نظام کے لیے ہی آیا، لیکن ہمارے ملا کی اکثریت کو نہیں پتا، انہوں نے تو دین ایک مذہب کو نام دے دیا کہ مذہب دین ہے، اور اس میں ایک اسلام دین بھی نام رکھ دیا، جس طرح عیسائی ایک دین ہے، یہودی ایک دین ہے، یعنی یہودی ایک مذہب ہے، عیسائی ایک مذہب ہے، ہندو ایک مذہب ہے، سکھ ایک مذہب ہے، سینکڑوں مذاہب ہے۔ تو اسی طرح انہوں نے مسلمان کو بھی ایک مذہب بنا دیا۔ اللہ دین اسلام کہہ رہا ہے سلامتی والے نظام کو، ایسا نظام جو دنیا بھر کے انسان کو سلامتی دے، نہ صرف انسان کو بلکہ چرند پرند ہر شے کو سلامتی دے گا۔ تو اس سلامتی والے نظام کے لیے آنے کے لیے اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرنی پڑے گی، اور اللہ کی آیتوں سے ہدایت لینی پڑے گی کہ اللہ کی آیتیں کیا کریں۔ اس کے مطابق جب فرما بردار ہوں گے تو آپ کا ایسا ڈھانچہ بنے گا کہ بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچائیں گے، بلا امتیاز ہر ایک کو بہا دیں گے، اور ہر ایک کے لیے سلامتی والے ہو جائیں گے۔ اللہ اسی نظام کی دعوت دے رہے۔ تو قرآن میں جہاں جہاں لفظ دین استعمال ہوا ہے، اگر آپ اس کو نظام میں کر کے بات سمجھیں تو اللہ کی ہدایت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، ورنہ اللہ کی ہدایت تک آپ نہیں پہنچ۔ جب تک آپ نے دین کو مذہب بنا رکھا ہے تو آپ ایسے ہی نام نہاد مسلمان تو رہیں گے، اور دنیا میں ذلیل و خوار بھی رہیں گے، وہ نتیجہ بھی نہیں ملے گا جو اللہ اپنے ماننے والوں کو دے رہا ہے۔ تو میرے خیال میں نے ایک ایک آیت کر کے بھی وضاحت کر دی ہے، اور تفصیل بھی سمجھایا، اور ہر ایک کو اپنے سوال کا جواب بھی مل گیا ہوگا۔ پھر بھی میں اس کو ایک خلاصے کے طور پر آخر میں بتا دوں کہ آیتوں میں کہا کیا گیا ہے کہ اللہ سے بنیاد پر چلنے والوں کو ایک ایسے نظام کی طرف پار کیا جاتا ہے، اس طرح تجاوز کروایا جاتا ہے کہ بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ دینے والے ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں جو رونت اور گھمنڈ والے لوگ ہوتے ہیں، اور جو اس کا لشکر ہوتا ہے، چاہے وہ سرمایہ دار ہو یا مذہبی پیشوا ہو، جو بھی ہو، تو وہ بغاوت اور دشمنی میں اس کا پیچھا کرتے ہیں کہ اس نظام کو کیسے خراب کیا جائے، کیسے اس میں بگاڑ پیدا کیا جائے، تاکہ لوگ ایک بار پھر اللہ کی حاکمیت کو چھوڑ کر انسان کی حاکمیت کے تلے آ جائیں، انسان کا غلام بن جائے۔ تو اللہ سے جب کوئی اس کے نظام کو اپنا لیتا ہے، اس کی بنیاد پر چلنے والا ہوتا ہے، تو وہ بلا امتیاز فائدہ دینے والا ہوتا ہے۔ اور ایسے میں یہ رونت اور گھمنڈ والے ان کا لشکر بغاوت اور دشمنی سے ان کا پیچھا کرتا ہے، تو انہیں خود اس بات کا ادراک ہو جاتا ہے، اس بات کی انہیں سوچ سمجھ، انہیں فہم آ جاتی ہے کہ ہم غرق ہو رہے ہیں، ہم تباہ ہو رہے ہیں۔ تو پھر وہ لوگ خود کہیں گے کہ ہم نے اسی اللہ کو الہ مان لیا ہے جس کو اس کتاب کے ذریعے بنیاد پر چلنے والوں نے مانا ہے، اور وہ یہ خود یہ کہیں گے کہ ہم بھی سلامتی دینے والوں میں سے ہیں، نہیں، ہم بگاڑ کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت جب یہ نظام قائم ہو جائے گا، اور ایسے لوگ جو صلاحیت رکھتے تھے اور انہوں نے اللہ کو نہیں مانا تھا، تو اب یقینی تم تو پہلے سے نافرمانی کرو، تم ہی تو بگاڑ کرنے والے ہو، تو ان بگاڑ کرنے والوں کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ وہ پھر بگاڑ پیدا کریں۔ اور اب وہ دورانیہ، وہ آج کا دن
جب اللہ کی فرما برداری کے تحت اللہ کا نظام قائم کریں گے تو اللہ آپ کو اس ڈھانچے سے، اس نظامی ڈھانچے سے نجات دے دے گا، اور اس لیے ہو جائے گا کہ جو تمہارے پیچھے آنے والے ہیں ان کے لیے ایک نشانی بن جاؤ۔ اور پھر اللہ اس کی ہدایت بھی بتا دے رہا ہے کہ کس طرح سے ہوتا ہے، کیونکہ بے شک اکثر جو لوگوں کی اکثریت ہے ہماری آیتوں کے بارے میں ضرور غفلت میں، تو جو آیتوں سے غفلت برتے گا وہ فرعون کی طرح اس کا لشکر بنے گا، اور جو اللہ کی آیتوں میں غور و فکر کرے گا، اس سے غافل نہیں ہوگا، اس کے مطابق عمل کرے گا، تو وہ بنی اسرائیل بن جائے گا، اور وہ پھر اللہ سے اس نظام کو پار کر لے گا، اس نظام کے آگے چلا آئے گا جو بلا امتیاز ہر ایک کو فائدہ پہنچانے والا ہے۔ تو امید ہے کہ ہر ایک بات واضح ہو گئی ہوگی، پھر بھی اگر کوئی تشنگی محسوس ہو یا کوئی یہ سمجھے کہ اس کے سوال کا جواب نہیں ملا تو بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔